بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسج جس کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازت ہو تو بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. اللہ آپ لوگوں کو اور چینل وین کی پوری ٹیم کو صحت عطا فرمائے. الہی آمین. میرا ایک سوال ہے. ہمارے محلے میں ایک جگہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے جہاں اوپر اپنی ہی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں جن کے گھر لیٹرین باتھ روم کا پانی اکثر مسجد میں آتا ہے. اگر بولو تو بول دیتے ہیں, معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے. تو کیا ان لوگوں کو بار بار بولنا ٹھیک ہے جبکہ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرا لیں؟ دیکھیے, اگر آپ کو یقین ہے تو مسجد جگہ نجس نہیں ہونا چاہیے, مصلی نجس نہیں ہونا چاہیے, اور ایک بار نہیں تو بار بار آپ کو کہنا چاہیے. اور اگر وہ بھی نہیں سنتے تو آپ خود مومنین سے چندہ لے کے بنوا دیجیے. بہرحال مصلی جو ہے جی جہاں نماز پڑھی جا رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اور نجس پانی آپ کو آ رہا ہے, یقین ہے تو ساری چیزیں نجس ہو رہی ہے. جی تو آپ یہ کام کہیے اور ان سے زور دے کے کہیے تاکہ وہ چیز جگہ پاک رہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا سوال ہے کہ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ شوہر کے بڑے بھائی اور باپ چھوٹے بہو کو ماریں اور شوہر ان کا ساتھ دیں اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دیں؟ مجھے پلیز بتائیے. دیکھیں, ابھی ہم نے اسی ایپیسوڈ میں کہا ہے کہ شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی خدمت کروائے. جی. اور اب اسی میں کہا تھا کہ ماں باپ کی شوہر کے کہیں بھی بیوی کی ذمہ داری نہیں بنتی. تو جب بیوی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے تو مارنے کا, گالی دینے کا, برا بیہیو کرنے کا, اصلاً زور سے بات کرنے کا حق ان کو کس نے دیا ہے؟ شریعت تو الاؤڈ نہیں کرتی ہے. شریعت تو اگر آپ کو مارتے ہیں تو بڑے مجرم ہیں شریعت کی نگاہوں میں, اور ان کو اس ظلم کا بدلہ اللہ آپ کے فیور میں لینے والا ہے. تو اچھا, شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ان کی تائید کرے یا آپ کو جو ہے اس بات پہ مجبور کرے کہ آپ ان کی خدمت کریں. نہیں, شریعت نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی. شریعت نے یہ بھی نہیں کہا ہے اور یہ ظلم مانا ہے کہ بلا وجہ بیوی کو اپنے گھر سے روز دھمکی دیں یا نکالنے کی کوشش کرے, گالم گلوچ کرے. تو یہ سارے کے سارا کام اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, اور اللہ کا رسول ہرگز اس بات سے راضی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I had a question about the dua nudba being recited at 5 in the evening instead of after نماز فجر. نماز صبح کے بعد میں عام طور سے دعا نطبہ جمعے کے دن ہوتی ہے, تو کیا یہ کسی اور دن بھی ہو سکتی ہے اور شام کے وقت بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, بالکل ہو سکتی ہے. جی, آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن بہتر وقت ہے کہ عید کے دن اور نماز جو صبح کی نماز کے بعد پڑھا جائے. وہ بھی یاد رکھیے, ہمارے وہاں خالی یہ کہا گیا ہے آیات میں دعائے ندبہ پڑھا جائے, دعائے ندبہ پڑھی جائے. جی, تو آپ پڑھ سکتی ہے, اب وہ صبح میں ہو, دوپہر میں ہو یا شام میں ہو, اس سے کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی پوری ون چینل کو اور آپ کے مسائل زندگی کو مبارک ہو. الحمدللہ, اتنا اچھا پروگرام کے لیے ہماری دعا آپ سبھی ون چینل کی ٹیم کے لیے ہے. سید محیط اختر, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح دیکھتے رہیے, سوالات بھیجتے رہیے تاکہ آپ کے سوالات ہوں, علماء کے جوابات شریعت کی روشنی میں ہوں, تو فائدہ ہم سب کا ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is, if a person doesn't pray 5 times salah but sacrifices animal and qurbani, will it be granted to by Allah subhanahu wa ta'ala? آدمی 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے, صرف بقرعید میں قربانی کرتا ہے, تو کیا اس کی قربانی مسلمان نہیں ہے حقیقت میں؟ دیکھیے, جو واجبات, ایک بار جو ہے ضروریات دین کو انکار کرے تو کافر ہے. جی. نہیں پڑھتا ہے تو فاسق. جی. فاسق کا اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ متقیوں سے کوئی عمل قبول کرتا ہے. جو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو متقی کیسے بن سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. سلام جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. نسرین زیدی بھوپال سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر جائیں اور وہ حج نہ کر سکیں اور ان کی جائیداد اتنی ہو کہ ان کی اولاد ان کی واجبات ادا کر دے, لیکن وہ جائیداد کسی ایک بیٹے کے قبضے میں ہو اور وہ یہ
نہیں کر رہا ہے تو باقی بچوں پر تو کیا اس کا گناہ ان پر ہے؟ اور بچوں کی اتنی استطاعت نہیں ہے اور بچوں کی کہ وہ حج ان کا واجب حج یا واجبات ان کے ادا کر سکیں، تو یہ کس کے اوپر گناہ ہوگا؟ دیکھیے، باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے، والدین نے پہلے ان کے واجبات ادا کرنا چاہیے. یہ قرض ہے جی، تو اصل پراپرٹی سے قرض دینا ہے. واجب اس طرح اگر حج ہے تو وہ دینا ہے، ورنہ ان کے مرنے والے کو 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق ہے. اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو وہ پیسہ صرف اسی میں خرچ ہوگا، کسی اور میں خرچ نہیں کر. اب اگر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور دوسرے بچوں کے پاس نہیں ہے، تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو کوئی جواب نہیں دینا. جنہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے انہیں جواب دینا ہوگا اللہ کے وہاں. ان کے وہاں جو ہے، ہاں اگر محبت ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، تو باپ کو آپ پریشانیوں سے نجات دینا ہے. اللہ کے عذاب برزخ میں کن پریشانی میں ہوگا آپ کو نہیں پتہ. تو ایسی صورت میں آپ کریں تو اچھا ہے، لیکن آپ کو اس کا جواب آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. واجب نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی تدبیر سے ہوتی ہے یا خدا جوڑا آسمان سے اتار کر بھیجتا ہے؟ بتائیے. جوڑا تو اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن تدبیر بھی انسان کے لیے ضروری ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا نہیں ہے، جی، آپ کو تلاش بھی کرنا ہے. جی. یہ سلمان عباس میرٹھ سے سوال کر رہے تھے. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میں چھجو پورہ سعادات ضلع بجنور سے ہوں. میرا سوال یہ کہ جب میں فاتحہ دیتا ہوں تو ایک ہی بار الحمد و 3 بار قل پڑھ کر 14 معصومین کو بخشتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے مرحومین کو، کیا صحیح ہے؟ صحیح طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل. مولانا صاحب علیکم السلام. خدا آپ کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ رکھے. صدقہ میں محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے آپ تمام کو بھی ہر دکھ پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مائی کوشچن از مولانا صاحب، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت بات سنا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے ان کی میت میں سے آنے کے بعد گھر میں آتے ہی منہ دھونا چاہیے، تو ایسا کیوں ہے؟ میرا نام عاطفہ کاظمی سہارنپور سے. میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی ہے. ہاں اگر مجھ سے میت کا غسل ہے تو آپ کو غسل کرنا ہے، لیکن چہرہ دھونے کے بارے میں نے کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام. گزارش ہے، میں احمد آباد گجرات سے نذیر محمد شیخ کا سوال ہے کہ میں ایک تکلیف میں ہوں، میری تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے. دیکھیے، مشکلات دور ہونے کے لیے طرح طرح کی دعائیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا وہ ایک پریشانی کو نجات پانے کے دعا کو میل پڑھی ہے. مثال کے طور پہ دعائے جوشن کبیر بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ آپ پریشان ہیں تو طرح طرح کی پریشانیوں سے دعائے جوشن کبیر آپ کو نجات دے سکتے ہو. ابھی ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھی ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ دعا اور نماز شب نہ پڑھ لیے. نماز شب سے بہت ساری پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنی بہن کے لیے سوال کرنا تھا. ان کی شادی کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کے سسرال والے بے وجہ تانے دیتے ہیں، ہر بات میں روک ٹوک کرتے ہیں اور بہت پریشان کرتے ہیں. تو ان کے دماغ میں وہی باتیں بیٹھ گئی ہیں. وہ جب اکیلی ہوتی ہیں تو وہی سب باتیں اکیلے بولتی رہتی ہیں. بہت سمجھایا ان کو، لیکن ان کے دل سے وہ باتیں نہیں نکلتی. ٹوائلٹ وغیرہ میں یا جب اکیلی ہوتی ہیں تو خود اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہیں. اس کے لیے کوئی پریشانی کی نجات کے لیے کوئی دعا بتائیے. دعائے اثرات پڑھیے. جی. دعائے اثرات جو ہے جی یہ کافی اچھی ہے، اور اگر وہ پڑھ سکے تو دعائے عدیلہ بھی پڑھیں. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. جلد سے جلد کوئی شادی ہو جائے، کوئی دعا بتائیے، کوئی تدبیر بتا دیجیے. کہا تھا کہ سورہ طلاق کی 3 آیت کثرت سے پڑھیے، اور سورہ کہف پڑھنے کی بھی تاکید ہوئی. سورہ طٰہٰ کے لیے بھی تاکید ہوئی ہے. بہت سارے عمل آپ بتا چکے ہیں آپ. جی، لیکن یہ پھر بھی آپ سورہ طٰہٰ اور یہ سورہ کہف اور سورہ طلاق کی 3 آیت پڑھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، میں محمد مظفر میرٹھ یو پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نماز میں رو سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور پریشانی کو یاد کر کے؟ نہیں، صرف اللہ کے لیے رو سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رو سکتے. سلام جاوید بھائی اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. I am from Mirror Road, Mumbai. My question is, what is the right age to stop feeding baby girl? Because someone say 1 year 9 months, someone say 2 years, someone say 2 to 3 months. صحیح، یہ شریعت کہتی ہے کہ 2 سال تک چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دودھ ماں پلا سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ممبئی سے
ہمارا سوال یہ کہ ہماری شادی نہیں ہوئی، اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی کی شادی جب سے ہوئی ہے ہمیں بھابھی یہ احساس دلاتی ہیں کہ گھر ہمارا نہیں ہے، اور ہم نظر و نیاز گھر کے کاموں میں خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، آگے آ کر خود سے انجام دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے اسی طرح کر رہے تھے بھائی کی، اور انہیں پسند نہیں آتا، اور ہمارا رہنا بھی انہیں پسند نہیں آتا۔ انہیں ہم گھر میں ایک اکیلی بیٹی ہیں، ہمیں بیٹی کا حق بتائیے، اور ہمارا دل اس بات سے بہت بے چین ہے، ہماری مدد کیجیے۔ دیکھیے اسلام میں لڑکی اور لڑکا، ماں باپ کی اولاد میں لڑکی اور لڑکا دونوں اولاد ہیں، جی بے شک، اور لڑکے کا حصہ 2 ہے، لڑکی کا حصہ 1۔ اگر ماں باپ کے گھر میں لڑکی رہ رہی ہے، اس کے ماں باپ کو بھائی کا 2 حصہ ہے بس، جی باقی 1 حصہ تو لڑکی کا ہے۔ بے شک، تو یہ بھابھی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کے کہہ دے کہ نہیں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی آپ بیوی کا شوہر کا حق ہوتا ہے، جی لیکن آپ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہہ دے کہ تمہارے باپ کے میں حقدار ہوں، میں نہیں، وہ شوہر کے پراپرٹی میں حقدار ہے، جی باپ کے نہیں۔ باپ کی پراپرٹی میں بھائی حقدار ہے بہن کے ساتھ، جی کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ حق کہنا نہیں، بھابھی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے، یا آپ نہیں رہ سکتی ہو، یا آپ کو کچھ تصرف نہیں کر سکتی ہو، نہیں، وہ نہیں کہہ سکتی ہے۔ لڑکی کا حق اللہ نے مانا ہے، بس لڑکے کا 2 ہے اور لڑکی کا 1 حصہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم۔ سلام، میرا سوال ہے کہ چاند گرہن میں حاملہ عورت کو کیا احتیاط برتنی چاہیے اور کیا عمل کرنے چاہیے؟ نماز جو ہے آیات پڑھ لینا چاہیے، جی واجب، اور اگر کر سکے تو ذکر خدا کرے، اور کچھ بھی اس کے اوپر واجب بینڈ نہیں ہے، بین بھی نہیں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ السلام علیکم جاوید صاحب اینڈ مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ I am Shaheen Zahra Zaidi from Aligarh, Uttar Pradesh. I really admire your channel and the programs. It is indeed a great mission for the guidance of the community and to save it from all sorts of ignorance. Stay blessed always. Ameen. My question is it necessary to take the names of 40 marhumeen and in namaz shab, or can we just address them by their relations like dada, dadi, nana, nani and others collectively, or kul mu'mineen or mu'minat? Kindly tell me, we sometimes find it difficult to remember all the 40 names and it is also cumbersome. Wassalam. دیکھیے 40 مومن کا نام لینا بہتر ہے، جی لیکن آپ دادا دادی بھی کہنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی چند مومن کا نام لینا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی لیکن شریعت جو کہتی ہے کہ 40 مومن کا نام اگر یاد آئے آپ ان کا نام لیں، یاد نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند مومن کا نام یاد۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت اسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین کرام، سوالات آپ کے، جوابات علماء کے شریعت کی روشنی میں، فائدہ ہم سب کا دنیا اور آخرت میں۔ اسی طرح سوال بھیجتے رہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہوا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔